کچھ دن پہلے مجھے ایک جاب مل گئی تھی، ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں جو دوسرے شہر میں تھا۔ یہ ایریا تھوڑا انسیف تھا، لیکن میرے پاس پیسوں کی کمی تھی اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ رات کام کرنے کا سوچا کہ دن میں اپنا وقت مل جائے گا۔ ریسٹورنٹ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن مینیجر، جس کا نام خالد، کچھ عجیب شخص تھا۔ ہر وقت مجھے سب سے خراب شفٹ دے دیتا، مجھے دیر تک روکتا اور کبھی رولز فالو کرنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے لیے یہ جاب کرنا ضروری تھی۔ ایک رات جب میں ریسٹورنٹ بند کرنے لگا تھا، مجھے کچھ عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں کچن میں گیا جب مجھے ہلکی سی ٹھک ٹھک اور خراش کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ شروع میں لگتا تھا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ آواز بار بار سنائی دینے لگی، ہر بار ٹھک ٹھک اور خراش کی آواز۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید کوئی جانور ہے یا پائپ کی آواز، لیکن یہ روز روز ہوتی تھی۔ 2-3 راتوں کے بعد میں نے خالد کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے بس میری بات کو اگنور کیا اور کہا کہ فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کہا کہ ریسٹورنٹ میں بیسمنٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن مجھے شک ہونے لگا، کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا بلڈنگ کے پیچھے زمین کے نیچے چھوٹی چھوٹی ونڈوز ہیں جو کہ تھوڑی سی زمین سے نظر آتی ہیں۔ مجھے اس بات پہ شک تھا، لیکن میں چپ رہا اور سوچا کہ شاید آوازیں بند ہو جائیں، لیکن یہ آوازیں بند ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اگلے دن میں نے پھر خالد کو کہا کہ بلڈنگ میں ضرور بیسمنٹ ہوگا، کیونکہ زمین کے نیچے ونڈوز ہیں۔ اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور کہا کہ پہلے اونر نے بیسمنٹ کو بند کروا دیا ہے اور اب کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ بس اپنا کام کرو اور زیادہ سوال مت کرو۔ اس کی ٹون میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے اچھا فیل نہیں ہوا، لیکن میرے لیے یہ جاب بھی ضروری تھی، اسی لیے چپ کر گیا۔ اگلے کچھ دن یہ آوازیں ہر رات سنائی دینے لگیں، وہ خراش کی آواز اور ٹھک ٹھک کی آواز، جیسے کوئی نیچے کچھ گھسیٹ رہا ہو۔ ہر بار سوچتا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگنور کرتا۔ پھر ایک رات مجھے کیوریوسٹی ہوئی، میں خود دیکھنے گیا کہ آخر وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ بلڈنگ کے پیچھے گھوم کر ان ونڈوز تک گیا۔ میں نے فون کی ٹارچ آن کی اور اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ اندھیرا تھا اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ بس ایک سیکنڈ کے لیے بیسمنٹ کی لائٹ جلی اور بند ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں وہاں سے سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ اگلی رات میں پھر اپنی کیوریوسٹی کو کنٹرول نہیں کر سکا اور واپس اس ونڈو پہ گیا۔ جیسے ہی میں نے سر اندر گھسایا تو گلاس کے بالکل قریب ایک چہرہ تھا۔ وہ ایک آدمی تھا، لیکن اس کی شکل دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بالوں میں گندی سی گرد تھی اور چہرے پر عجیب سی دیوانی مسکراہٹ۔ اس کے پاس کافی ساری گنز بھی تھیں، اور اچانک اس نے اپنا سر شیشے پر مارنا شروع کر دیا تھا۔ شاید لگتا تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ وہ دیکھ کے میں سیدھا وہاں سے بھاگ گیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے جب گاڑی کی چابی لگائی اور فل سپیڈ میں وہاں سے نکل گیا۔ اگلے دن میرا چپ رہنا مشکل ہو گیا۔ خالد کے پاس گیا اور اس کو سب کچھ بتایا۔ میرا یہ سوچنا تھا کہ وہ انکار کرے گا، لیکن اس نے مجھے سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ جو آدمی میں نے دیکھا تھا وہ ایکچوئل اس کا بھائی تھا۔ وہ مینٹلی ایل تھا اور ڈینجرس بھی تھا، اس لیے خالد نے اسے نیچے چھپایا ہوا تھا تاکہ لوگوں سے دور رہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں۔ مجھے جاب چھوڑ دینی چاہیے تھی، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ خالد مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس کافی ساری گنز بھی تھیں۔ لیکن پیسوں کی وجہ سے میں نے یہ جاب چھوڑی نہیں۔ پھر کچھ ہفتے بعد ایک اور ڈراؤنی چیز ہوئی۔
رات میں جب میں بند کر کے ریسٹورنٹ اپنے گھر کو جا رہا تھا تو پارکنگ کے پاس درختوں کے بیچ میں مجھے وہی آدمی دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پریٹینڈ کیا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، بس چلتا رہا، لیکن پھر پیچھے سے اس کے قدم کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے فالو کرنا شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے میں اپنی چابی لگائی اور گاڑی میں بیٹھا، بس یہ سوچ کے کہ وہاں سے سپیڈ میں نکلوں۔ ہو سکتا تھا وہ مجھے مارنے آیا ہو، کیونکہ میں نے اس کو گنز کے ساتھ دیکھا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ شاید خالد نے مجھے کوئی جھوٹی کہانی سنائی ہو۔ یہ میری لاسٹ رات تھی اس ریسٹورنٹ میں۔ اگلے دن اپنے گھر سے پولیس کو کال کیا، لیکن کبھی واپس نہیں کیا۔ نہ مجھے یہ جانا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیا پولیس نے اس کے بھائی کو پکڑا یا خالد کو۔ بس یہ سوچ کے ڈر لگتا ہے کہ اگر خالد کبھی مجھے ڈھونڈنے آ جائے تو کیا ہوگا۔ کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ وہ ریسٹورنٹ کا کیا بنا، لیکن ابھی کے لیے میں اس جگہ سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ تھوڑی عجیب ہے۔ ہماری بلی، جس کا نام کینڈی ہے، ہمیشہ سے بیسمنٹ میں سوتی آئی ہے جب سے میں چھوٹا تھا۔ ہمارے والدہ رات کو اسے اٹھا کر بیسمنٹ میں رکھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بال سب جگہ چھوڑتی تھی، اور اگر کسی نے اسے رات کو بیسمنٹ میں نہیں رکھا تو وہ صبح کی روشنی 5 بجے ہی چیخنا بولنا شروع کر دیتی تھی کہ اسے باہر جانا ہے۔ بیسمنٹ کافی بڑا تھا تو مجھے لگا کہ اسے وہاں رہنا پسند ہوگا، لیکن کچھ 2 ہفتے پہلے سے اس کا بیہیویئر تھوڑا عجیب ہو گیا۔ بیسمنٹ کے دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا لینڈنگ ایریا ہے جہاں ہم اسے رکھتے ہیں، اور وہ کچھ دیر میں سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک رات جب میں نے اسے وہاں رکھا اور دروازہ بند کیا تو کچھ دیر بعد مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ یہ عجیب بات تھی، کیونکہ وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے چلی جاتی تھی ہمیشہ کی طرح۔ میں نے سوچا شاید اس کی ڈش میں کھانا کم ہے، لیکن جب میں نے چیک کیا تو اس کی ڈش پوری بھری ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسے واپس لینڈنگ پہ رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلی 2 رات بھی یہی ہوا۔ میں نے اسے رات میں لینڈنگ پہ رکھا اور وہ سیڑھیاں پر رک جاتی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ بوڑھی ہو رہی ہے۔ پھر ایک دن تو ایسا ہوا کہ اس نے گھر میں آنا ہی بند کر دیا۔ ہم نے اسے گیٹ کے پاس پڑا دیکھا، اور جب اسے اٹھانے کی کوشش کرتے تو وہ بیسمنٹ میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے دیا۔ یہ تو چھوٹا سا مسئلہ تھا، لیکن وہ کافی آرام میں لگ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد میرے والد کو لگنے لگا کہ کوئی بیسمنٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ رہا ہے، کیونکہ ٹھنڈک نیچے سے بھاگ رہی ہے۔ ہم نے اسے زیادہ نہیں سوچا۔ کینڈی آرام سے سو رہی ہے اور شاید بے چین ہو رہی تھی بیسمنٹ میں۔ پھر ایک رات مجھے اچانک سے اٹھنے پر میں نے کمرے کے دروازے پہ ایک شیڈو دیکھا۔ وہ بالکل سیدھا کھڑا تھا، اور مجھے لگا شاید وہ میری بہن کا ہے، لیکن وہ بنا کچھ کہے چل دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اور میں پھر سے سو گیا۔ کچھ دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ بیسمنٹ میں مکھیاں کی انویسٹیگیشن ہو گئی تھی، جو شاید کینڈی کو نیچے جانے سے منع کر رہی تھی۔ میرے والد نے پورا بیسمنٹ صاف کیا، لیکن کچھ رات بعد کچھ اور عجیب ہوا۔ میرے دل زور سے دھڑکنے لگا جو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے کے نیچے سے لائٹ آن اور آف ہو رہی ہے، جو کہ میں بیسمنٹ میں دیکھ سکتا تھا، جیسے کوئی سوئچ سے کھیل رہا ہو۔ اگلی صبح میں نے اسکول سے آتے ہی بیسمنٹ میں دوبارہ چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ مکھیاں اب بھی وہاں ہیں۔ پھر میں ایک اندھیری جگہ پر گیا جہاں سے ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ جب میں نے فلیش لائٹ کا سوچا تو مجھے وہاں سے ہلکی سی سانس لینے کی آواز سنائی دی، اور
اور وہ آواز دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی وہاں سے میرے طرف آ رہا ہے۔ ڈر کے مارے میں سیڑھیوں پر بھاگا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے صرف کچھ خالی چپس اور ریپس وہاں پر دیکھے۔ آفیسر نے کہا کہ شاید کوئی آپ کے بیسمنٹ میں رہ رہا تھا، کیونکہ ہماری بیسمنٹ کا دروازہ گھر کے پیچھے سے بھی آتا تھا۔ تو ہم نے جب جا کے دیکھا تو وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے سے وہاں رہ رہا تھا۔ تب سے ہم نے بیسمنٹ کا دروازہ لوک رکھا، اور کینڈی آج تک اس دروازے کے پاس بھی نہیں جاتی۔ آپ اس بات کو امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کوئی رہ رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔